یہ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ایسے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھا، اور ایسے کئی صحابہ کرام ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت دی، لیکن ان میں سب سے زیادہ افضلیت فضیلت کے اعتبار سے مقام اور مرتبہ ان 10 صحابہ کرام کا تھا عشرہ مبشرہ میں، جن میں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ السلام علیکم الحمدللہ والسلام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أعرض عنه فإنه عن ذكري فإنه معيشة ضنكا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله برادران اسلام، نوجوان بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم کو اس بات میں مجلس میں عنایت کیا۔ اللہ ہم سب کو اس بیٹھے بنائے اور ہم سب کی آخرت اچھی کرے۔ ہم سب کو جب تک دنیا رکھے ایمان اسلام کا ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کرے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برائی، کبریائی اسے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری جہاں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو عبادت بندگی پرستش پوجا نظر و نیاز رکوع سجدہ کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے کرنے والے لوگوں کو خوشی فرمائے، جان بوجھ کر شرک سے، انجانے میں شرک سے، ریاکاری سے مرتد کی حفاظت فرمائے، اور آپ سب کو اپنی عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی نشانی اور صفات بتایا۔ ایمان والوں کے تعلق سے اس بات یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے کہ والذین اذا ذکروا بآیات لم یخروا علیہا صما وبکما، ایمان والے اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے، یہ ایمان والوں کی نشانی۔ اور سنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں بھی انسان میں کرسی پر بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوا۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں بھی ہے۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے عمل کے پھول چن اے مرنے والے باغ دنیا میں، عمل کے پھول چن اے مرنے والے باغ دنیا میں، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی پھولوں کی دامن سے۔ ایک دن ہم اور آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ ہر آیا ہوا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار جیسا چلتا ہو مسافر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مساری سردار سے فرمائی
آپ نے ایسی مثال پیش کی کہ انسان سفر کر رہا ہے، تھک چکا ہے، راستے میں ایک درخت مل جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے وہ درخت کے سائے میں سستانے کے لیے آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ درخت تو دنیا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ماحول، آج کے حالات، ایک قرب قیامت کے دور سے، نشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قدم قدم پر نفس کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے گہروں کو نور سے بھر دے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے لب مانی ہو۔ اس وقت انہوں نے اس زمانے میں، اس ماحول میں، ان حالات میں یہ انہوں نے شعر کہا ہے۔ اگر آج کے حالات میں ہوتے تو وہ کیا شعر پڑھتے پتہ نہیں، اس کا علم اللہ۔ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حالات، آج مسلمان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تصور، عید میلاد النبی منا کر ایسے انداز سے مسلمانوں نے منایا کہ ان کے حالات پر دیکھ کر اس قدر افسوس ہوا، اس قدر افسوس ہوا کہ شاعر کہتا ہے، سنبھل ہے مرد مسلم قرب محشر کی نشانی ہے، سنبھل ہے مرد مسلم قرب محشر کی نشانی ہے، زمین و آسمان نے تیری بربادی کی ٹھانی ہے۔ ہاں، یہ نبی سے محبت کا ثبوت دینے والے، یہ سود کے کاروبار کرنے والے، میں جانتا ہوں ایسے کتنے ڈکریشن جو لوگوں نے کیا ہے، ان کو جانتا ہوں، جن کے کاروبار سودی کاروبار ہے، جس کاروبار کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، ایسا شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے۔ اور اس کا سب سے ادنا درجہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ افسوس ہے اس کام کو، اس تجارت کو کرنے والے مسلمان، اور نبی کا جلوس اور نبی کی محبت کی شان میں ڈیکوریشن کر کے نبی کی محبت کی شان میں ناچنے اور گانے والے، خیش گانوں کو لگانے والے، ڈیکوریشن کرنے والے مسلمان، دوسروں کے جائیدادوں پہ قرضہ، گھروں پہ قبضہ کرنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، بہنوں کا حق مارنے والے، بیٹیوں کا حق مارنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے دو گھر ہیں، آج بھی دوسرے کے گھر پر قبضہ ہے، لاکھوں روپے بینک میں جمع۔ یہ مسلمانوں کے حالات جنہیں دیکھ کے شرما یہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ۔ شاعر وہ کہتے تھے، فارسی کے شعر تھے، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کانپ جاتا ہوں، میں کس چیز کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ اس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو مسلمان کے حالات کیسے حالات ہیں۔ ایک مسلمان سے گھبرا رہا ہے، ایک مسلمان کا جانی دشمن ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جہاں بھی اللہ نے آمنو کا استعمال کیا ہے، اللہ نے بہت اہم بات بتائی۔ یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے، ایمان والے اللہ سے ڈرو، اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا۔ آج ہم مسجد میں ڈر رہے، رو رہے، اور ہمارے کاروبار جہاں چلے گئے ختم، ارچے آمد درگسی ٹام باسد جا کبھی کھٹا مٹا جائز ناجائز سب ہمارے۔ ارے بھائی وہ سود کھا رہا ہے، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں۔ دعوت قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ فتوی دے رہا ہے مسلم۔ اناج ہے، نام نہیں رکھنا، بسم اللہ بول کو کھا لینا ہے۔ وہ صحابہ کرام کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کو ٹھوکروں سے مارا انہوں نے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے ہمس کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دربار ہے، جب گورنر بنا کر جا رہے ہیں تو روتے بھی جا رہے ہیں۔ ملک کے ہمس کی گورنری کا عہدہ ملنے کے بعد روتے ہوئے جا رہا ہے شخص۔ اب وہاں کے حالات، غریب لوگوں کی لسٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مانگے تو سب سے پہلے نمبر پر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ مفلسوں میں، غریب میں، پورے ہمس کے اندر ایک نمبر اگر کوئی غریب آدمی تھا تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ وقت کا گورنر تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لسٹ دیکھتے ہیں اور نام اوپر دیکھتے ہیں 1 نمبر پر، دیکھنے کے ساتھ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ 1000 اشرفیوں کی دینار کی تھیلی، اشرفیوں کی تھیلی بھیج دیتے ہیں۔ تھیلی جیسے ہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ادا کر اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ بیوی گھر میں سن کر کہتی ہے، اے امیر المومنین، اے میرے سرتاج، کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ ارے اس سے بھی خطرناک خبر ہے، کیا ہے کہ دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دن نکلنے سے پہلے مجاہدین کا قافلہ جا رہا تھا، 1000 اشرفیوں کی تھیلی خود کو ضرورت ہوتے ہوئے اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے جیب میں جنت کا ٹکٹ تھا، جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں فرمایا، جن کا اعلیٰ نام اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے راضی۔ آج ہمارا کہاں ہے؟ آج دعوت آ رہی ہے، حلال ہے حرام ہے، انسان کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، پور کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کے حالات دنیا کو کس انداز سے انہوں نے دیکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھی ہے، 14 پیمل لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے یہ مثالیں کیا ہیں؟ خالی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، بہت معلوم ہے، ارے ابو جہل کو بھی بہت معلوم تھا، لیکن عمل کے میدان میں کیا ہے؟ یہود و نصارہ پر لعنت کیوں کی گئی؟ یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کا قرآن میں سورہ فاتحہ میں کیوں تذکرہ ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہود و نصارہ ہے، اس لیے کہ یہودی قوم کو علم بہت زیادہ تھا، یہودی قوم کو علم بہت زیادہ تھا، جیسا آج مسلک اہل حدیث قرآن سنت کا دعویٰ کرنے والے کو علم بہت ہے، عالموں کو فتویٰ دیتے، یہ فلاں عالم ایسا، یہ عالم ایسا، وہ عالم ایسا، ارے اس کی تقریر ایسی، اس کی تقریر ایسی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عالم سے مسئلہ پوچھیں گے، وہی مسئلہ دوسرے عالم سے پوچھیں گے، پھر وہی مسئلہ تیسرے عالم سے پوچھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے کتنا علم ہے، لیکن عمل کے میدان میں اس لیے شاعر کہتا ہے، عمل کے پھول چھو نہیں مرنے والے باغ دنیا میں، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی پھولوں کی بارش سے۔ عمل پوچھے جائیں گے وہاں، تو یہود کے اندر یہ برائی تھی، بہت علم کو جاننے والے تھے وہ، لیکن عمل نہیں تھا ان کے اندر۔ اور نصارہ کی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انجیل کے ماننے والے تھے، ان کو علم نہیں تھا لیکن عمل زیادہ تھا، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف، جیسا کہ آج ماحول بنا ہوا ہے، ارے اتنے لوگ زیادہ کر رہے ہیں عید میلاد النبی، کیا ان کو غلط ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ جب قرآن سے جب پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، سورہ بقرہ۔ نہ ان کے باپ کو عقل تھی، ان کے داداؤں کو عقل تھی، لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ عقل تھی نہ ہدایت پر تھے، اور اسی کے پر راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ نبی نے 2 عید منائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال دوسرے کو حرام۔ آج کہاں ہے؟ ایک مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، بھائی بھائی کا حق دبا رہا ہے، ایک نے دینے کے لیے تیار نہیں پراپرٹی پر، بیٹی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان، 5 وقت نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے۔ میرے سامنے کے حالات ہیں، اچھے نمازی کو دیکھا، بیٹیوں کا بہنوں کا حق نہیں دیتے، مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کیا، اللہ کے سامنے کیا جواب؟ شاعر کہتا ہے وہ زمین کے سونے والے بادشاہی کر گئے، اور ہم محلوں میں فقیرہ رہا کرتے ہیں۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ملک روم کا سفیر آیا، کہاں ہے وقت کے بادشاہ پوچھنے کے لیے گئے، تو دیکھے مسجد نبی سو رہے ہیں، زمین پر سو رہے ہیں۔ مسجد نبی فرش نہیں تھا، کولر نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، ایسے نرم قالین اور سترنجا نہیں تھی، مسجد نبی میں زمین پر سویا ہوا شخص۔ جب اٹھ کر دیکھتے ہیں، نظر ملاتا ہے تو نظر نیچے کر دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ ایمان کی طاقت تھی، کہ جس ایمان کی بنا پر جس راستے سے آپ چلتے تھے، میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور سے شیطان دیکھ کر راستہ کاٹ دیتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو، اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور آج مسلمان کے یہ ایمان کی بے ایمانی کا عالم یہ ہے، عام مسلمانوں میں ظالموں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر کٹتے جا رہا ہے، اس کا کام ہو کہ فوراً مصیبت میں
مسلمان کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. جس کی جیب بھاری اس کی بات بھاری. میں اکثر شعر پڑھتا رہتا ہوں، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو لگتا ہے. لیکن وہ صحابہ کرام کیسے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھا ان کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس؟ لیکن ایمان کیسا تھا؟ ایمان کی طاقت کیسی تھی؟ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن ایمان جیسا ہونا چاہیے ایک مومن کا ایمان ویسا نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا سفر تھا، 40,000 سے فوجیوں پہ سردار تھے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامت کا لقب دیا. امیر الامت کا لقب دیا. ان کے گھر تشریف لے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر کے حالات کو دیکھا، چند چھوٹی موٹی چیزیں تھیں. کہتے ہیں اے عبیدہ بن جراح، تمہارے پاس اتنا ایمان؟ عشرہ مبشرہ میں سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، جنت کی بشارت ان کو ملی ہے، جن کا مقام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مرتبہ ان کا تھا. خالد ولید بعد میں ایمان لائے. یہ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ایسے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھا، اور ایسے کئی صحابہ کرام ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت دی. لیکن ان میں سب سے زیادہ افضلیت فضیلت کے اعتبار سے مقام اور مرتبہ ان 10 صحابہ کرام کا تھا عشرہ مبشرہ میں، جن میں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے دربار سے سیف اللہ کا خطاب ملا، اللہ کی تلوار. لیکن ان سے بڑا مقام عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. گھر کی حالت جب دیکھتے ہیں، جب پوچھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں عبیدہ اتنا ہی سامان؟ کہنے لگے اے امیر المومنین، منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی نہیں تھا. اللہ ہم سب کو اپنی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے طبیعت میری بیان کرنا تو چاہتی ہے. اللہ پوچھے گا قبر کے اندر، زندگی بھر بہت بیانات کرا، تو کیا توشہ لایا ڈبہ کو روڑ کے میری جان مجھے. وہاں عمل دیکھے جائیں گے میرے بھائی. یہود و نصارہ کے معاملے نہیں ہونا ہماری زندگیوں میں. یہودی لوگوں میں جیسے ہمارے معاملے ہیں. قرآن تذکرہ کرتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کی باتوں پر ایمان لاتے، اور جو اپنے مطلب کی نفس کو بھاتی آسان ہوتی اس کو لیتے، اور جہاں نفس کے گرا گزرتی، شاک گزرتا، اللہ اس کے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض قرآن کی آیتوں کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. آج ہمارا معاملہ، کوئی ظہر کا مسلمان، کوئی عصر کا مسلمان، کوئی مغرب کا، کوئی عشاء کا، کوئی آٹی کا، کوئی کھاٹی کا، کوئی 360 کا. فجر و عشاء میں ہماری تعداد کتنی ہے؟ وہ فجر کی نماز جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں جائے گا، جس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتا ہے، فرشتوں کے دفتر میں نام آتا ہے، ہم آنا نہیں پسند کرتے. مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے. اللہ کی حفاظت میں آنا نہیں چاہتا، فرشتوں کے دفتر میں نام نہیں چاہتا، عمل سے ظاہر کر رہا ہے. معاملات، عبادات، ہمارا بیانات سننے کے بہت خواہش ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ کے نبی گھنٹوں سے بیانات نہ کرتے. وہ صحابہ کرام آ جاتے، 10 منٹ کہتے اللہ کے نبی نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 منٹ نصیحت کرتے. جب جانے لگتا تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو نہیں جانا ہے. ہمارے آج ہمارے عمل کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ہماری آنکھیں کیا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل پھولو نگاہ. کہاں ہے ہماری نگاہ مسلمان؟ کہاں ارادے ہمارے؟ ایمان کی حالت میں جینے کے، ایمان کی حالت میں مرنے کی فکر ہونا ہے. بے کفن جائیں گے دنیا سے تو غم نہیں، لیٹ جائیں گے تریشم کے کاہل ہو کر. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دعا، پوری دعا یہی کر رہے اللہ مجھے نفس کیسے سمجھائے، اللہ مجھے نفس کیسے سمجھائے، اللہ مجھے نفس کیسے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ میں تیرے نفس کے شر سے، برے اعمال سے تیری پناہ چاہتی ہے۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے صحابہ عمل کرنے والے کیسے تھے، پوری دعا یہی مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے نفس کے شر سے بچا۔ آج وہی نفس ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے، دلیل قرآن سے درا ہوں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے نفس کو برائیوں سے پاک کیا، اور برباد اور ناکام ہوگا وہ شخص اپنے برائے خواہشات میں ڈوب گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ ہے، دشمن کے سینے پر سوار ہے، گردن کاٹنا ہی چاہتے ہیں، دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ، دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، میدان جنگ ہے، سر کاٹنا ہی چاہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ کیسا نفس پر کنٹرول تھا، اللہ کے نبی کی حدیث پر کیسا کنٹرول تھا، الحب للہ والبغض للہ، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ آج ہے ہمارے معاملہ، آج ہماری دوستی اللہ کے لیے چل رہی ہے، جس کے جیب بھاری ہے وہاں سلام مارا جا رہا ہے، غریب کو پوچھنے کے لیے تیار ہے۔ معاملے کیسے؟ اللہ کی رضا ملنی نہیں چاہتے نا، قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے، غریب کا معاملہ ہے، ایک ہڈی ہے، ایک وزڑی ہے، ایک گلی ہے، بڑے کے گوشت کو بھیجنا ہے، بڑے کے گھر والوں کو آدھا کلو بھیج، ذرا ہڈا ڈوڈا کاٹ ہوئے، نرم نرم بھیج، اللہ کو راضی کرنا نہیں۔ بڑے کی شادی ہے، بڑا یار غریب آدمی کا صاحب پریشانی ہے، کاروبار نہیں، بڑوں کی نہیں، الگ کا چیز دعوت، بڑوں کو خاص طور پر اسپیشل کٹورے ذرا خیال رکھو ادھر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہے وہ کھانا جس میں غریب کو نہ بلایا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں گئے، سیدھے سادے کپڑے پہن کر گئے، اٹھا کر بھیج دیے ان کو، واپس اٹھا کر بھیج دیے۔ بعد میں بازار میں گئے، اچھے کپڑے شیروانی جاکٹ وغیرہ پہن کر گئے، بہترین کھانا لا کر گاؤں میں کھانا لے رہے، دالچا لے رہے، سالن لے رہے، کپڑا کو لگا رہے ہیں، چاول لے رہے، کپڑا کو لگا رہے، سالن لے رہے، کپڑا کو، ارے حضرت ایسا کیوں کر رہے؟ نہیں، اس کے پہلے بھی میں آیا تھا، مجھے اٹھا کو بھیجے، سیدھے سادے کپڑے تھے پرانے میرے، ابھی بھاری کپڑے تو دعوت مجھے نہیں ہے، میرے کپڑوں کو دعوت ہے۔ ایسا معاملہ ہے آج، ہے غریب کے لیے نہیں، بوٹی نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں خرچہ، کھانا بچنے کے بعد یتیم کھانے کا پھول لگاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیت نہیں ہے کہ دیگ میں سب سے پہلا جو پکا ہوا کھانا ہوتا، یتیم کھانا، لڑکیوں کو کھانا، لڑکوں کو کھانے کو کم سے کم 100 آدمی 50 بچوں کا کھانا پہلا میں وہاں بھیجوں گا، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں چاہتا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاملے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے ہو، دعویٰ تو بہت کچھ ہے، اور دعوے بڑے بڑے دعوے، وہ واقعہ مانو، یہ واقعہ مانو۔ صحابہ کرام پہلے عمل دیکھا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں، اس زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں گرفتار ہوتا ہے۔ نبی کے فرمان زبان کے تعلق سے سننے کے ساتھ بغیچے میں جا کر اپنی زبان کو مروڑ رہے، ڈھنگا ٹنگا کر رہے زبان کو، وہ ابوبکر صدیق جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا، جس کے بدلے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں میں نے ہر شخص کے بدلے کو چکا دیا احسانات کے، اے عائشہ تیرے باپ کے بدلے کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ قیامت میں چکانے والا، اس شخص کے اعمال کا معاملہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، دنیا کے ساتھی، غار کے ساتھی، قبر کے ساتھی، جنت کے 8 دروازے بلانے کا مقام ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بعد سارے دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اگر ابوبکر صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ابوبکر صدیق زبان کو مروڑ رہے ہیں۔ آج ہم
ہنستے ہنستے انہیں اس کی ماں کو دے رہا گالی، انہیں اس کی ماں کو دے رہا، دونوں کی ماں قبرستان میں سو رہے ماں، اور اس کو بہت بڑا فخر ہے، ہنستے ہنستے دے رہا۔ زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، ناٹک رکھی تھی، گڈی قسم کی تھی۔ ایک سوکن نے کہا آپ کی گڈی بیوی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہوا، کہا تم نے اپنے سوکن کے تعلق سے ایسی بات زبان سے نکالی گئی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، اپنے اعمال اپنی زبان کو ڈرام دو۔ کہاں ہے ہماری زبانیں؟ کیا چل رہی ہے ہماری زبانیں؟ کس کو دھوکا رہے ہیں؟ کہاں کاٹا مار رہے ہیں؟ دنیا کما لیا تو سب کچھ کما لیا؟ نہیں میرے بھائی، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے جنت میں جنتی لوگ جاننے کے بعد دیکھیں ان کی دعا کیا ہو، پوری دعا میں پڑھ کر سنا آپ کے سامنے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہدایت دیا تو ہم یہاں آ گئے، بیٹھے ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ آج مرنے کا ڈر نہیں ہے، جیسا خوف مرنے کا ہونا چاہیے، قبر کا عمل کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، نہیں ہے نا۔ جسے چاہے جیسا چاہے فتویٰ دے رہا۔ ارے اللہ کی فائل میں کس کا کیا نام کہاں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کی اتنا کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ کیوں غریب کو حقیر سمجھ رہا، اس کو مؤذن صاحب ہے، امام صاحب ہے۔ کیا حالات ہے آج مسلمانوں کے؟ بتایا نا میں، ہمارے حالات لین دین میں کیسے ہے، شادی بیاہ میں کیسے ہے۔ اللہ کی رضامندی نہیں چاہ رہا ہے، لوگوں کی رضامندی چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام جو ہے دجال کے تعلق سے فکر کر رہے تھے کیسا دور ہوگا، ایسی بانسری بجائے گا کہ عورتیں ننگے باہر آ جائیں گی نہاتے نہاتے، مرد ننگے ننگے نہاتے آ جائیں گے، اللہ کے لیے کیسا دور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس مسئلے کو لے کر گمبھیرتا سے، مطلب اتنی ٹینشن لے کر تم مسئلے پر بحث کر رہے ہو؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ دجال کے دور کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں کیسا ماحول ہوگا، کیا ماحول ہوگا۔ آج کا ماحول دکھ رہے نہیں کیسا ماحول ہے، یہ وہی ماحول ہے۔ اس کو دیکھ کر آج میں دیکھتے ہوئے آ رہا تھا جیسا گھر سے مسجد کی طرف، اللہ اکبر، کیا مسلمان۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا، ایک مسلمان ایک ایمان والا قبر کے پاس جائے گا، قبر والے کے پاس جائے گا اور کہے گا تو کتنا خوش نصیب ہے، کاش تیری جگہ میں ہوتا تو یہ ماحول نہیں دیکھتا۔ ماحول کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کا معاملہ، ہماری سوچ کا معاملہ، صبح سوچ رہا ہے تو دنیا کی فکر دوپہر کو سوچ رہا ہے، دنیا کی فکر شام کو سو رہا ہے، دنیا کی فکر ساری دنیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہا پوری دعا مانگ رہے اللہ نفس سے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 40 بیویاں تھی، 4 بیویاں تھیں ان کی، جنت کی بشارت جن کے، اور عبدالرحمن کے تعلق سے کچھ معاملہ ہوگا، عبدالرحمن اور خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کچھ بحث مباحثہ ہوگا، کچھ تکرار ہو گئی۔ عبدالرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرتے ہیں، خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے خالد خبردار عبدالرحمن کو تکلیف مت پہنچاؤ، بہت ان کا اونچا مقام ہے عبدالرحمن بن عوف کے تعلق سے۔ کہتے ہیں وہ عبدالرحمن بہترین کھانا کھا رہے ہیں، بہترین ایک سے ایک سالن رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں 3 مہینے تک چاند دیکھتے ہم، لیکن گھر میں چولہا نہیں سکتا تھا۔ آج کیا کیا آئٹم کھا رہے ہیں، تلا ہوا، بنا ہوا، 50% کے لوگ آج پارٹیاں کھانے میں جا رہے ہیں۔ غریب کے معاملے سے نہیں کھلانے کے معاملہ میں نہیں آگے ہے۔ ارے کھاؤ، اللہ نے دیا، لیکن وہاں دیکھو اللہ کا خوف کیسا ہے،
کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پر کھانا چھوڑ دیے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئے جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, گردن کاٹ دی گئی, کفن نصیب نہیں ہوا. اور مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے جن کے ہاتھ ناک کان کاٹے گئے, ان کو کفن نصیب نہیں ہوا. کھانا چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم کیسے کھاتے کھانا, اللہ کھاؤ, لیکن شکریہ ہے ہماری زندگی میں؟ شکریہ نہیں ہے میرے بھائی, شکر گزاری نہیں ہمارے پاس, اللہ کی رضامندی نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام دجال کا ذکر کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی خطرناک بات نہ بتا دوں. صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے نبی دجال کے دور کے زیادہ فتنہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ریاکاری. دیکھو انسان حلال کھا رہا ہے, حلال پہن رہا ہے, صحیح عمل کر رہا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے, شیطان نیت ڈال دے رہا ہے ریاکاری کی, ختم ہو گیا عمل برباد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں چھپے ہوئے شرک سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے کہ نہیں؟ آج ریاکاری کا دور, شال اڑا رہا فوٹو کاٹ رہا, کھچڑا بانٹ رہا فوٹو کاٹ رہا, ساڑیاں بانٹ رہا فوٹو کاٹ رہا, ہر جگہ فوٹو, پیپر میں نام آنا, دنیا سے عزت چاہ رہا, حرام کا سونا پہن کر, گلے میں پہن کر, انگوٹھیاں پہن کر سونے سے عزت چاہ رہا, اللہ سے عزت نہیں چاہ رہا. اور اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. مومن رہیں گے تو عزت ملے گی. اللہ کے وعدے ہیں مومنوں سے, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے, یہ اللہ کے وعدے ہیں. مومن ہیں ہم, ہے ہمارے اندر عمل. یہود و نصارہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ عمل کرنے والوں کی تعداد اتنی, قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں. کل رات کو یا آج رات کو کچھ جگہ اعلانات ہو گئے, آج 2 رکعت نمازیں پڑھی گئی عید میلاد النبی کے نام سے, اور درود کی محفلیں منعقد ہو رہی آج کی راتوں میں. کیسے بدعتی کام مسلمان کر رہا ہے, نیکی کا کام سمجھ کر رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے آخری آیتوں میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں میں ان کے اعمال برباد کر دیے گئے. وہ کون لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کر رہے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو آج کر رہے ہیں, اور نہ کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے. نبی سے محبت کا دعویٰ کب ہوتا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی وکان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کیا, اور جس نے میری سنت پر عمل کیا مجھ سے محبت کیا. جس نے مجھ سے محبت کیا وہ اللہ کے ساتھ, وہ نبی کے ساتھ, یعنی جنت میں اس کا داخلہ ہے. آج اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ باپ دادا کی محبت ہے. اور صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی وہ صحابی ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان کو بھی جنت کی بشارتیں دی گئی. جب یہ اسلام لائے ان کے ماں بھوک ہڑتال کر دی, کہنے لگی اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا بازار میں جا کر بیٹھ جاؤں گی, بھوک ہڑتال کر دوں گی, بھوکے پیاسے رہ کر مر جاؤں گی, اور تجھے پورے شہر میں بدنام کر دوں گی. پریشان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی میری ماں ایسا کہنے, کیا کروں, میری بدنامی ہوگی. اللہ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے ماں باپ کا حکم وہیں تک ماننا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی. قرآن حدیث کی اور قرآن کا دونوں کا حکم لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جس کام میں مخلوق کی فرما برداری کر رہے ہم, اللہ کی نافرمانی کر رہے. مخلوق کی پوری مخلوق بولے پوری دنیا آ گئی. اللہ کی نافرمانی, پوری دنیا کی بات کو ٹکرانا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دیا اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَئِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو تو شرک نہ کرنا. اور ماں سے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جا کر, اے سعد, ماں سے کہتے اے ماں تیری جیسی 100 ماں بھی اگر مر جائیں گی
مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اسلام کو میں چھوڑنے والا نہیں، جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ باتیں قرآن حدیث کی سننا بہت اچھی بات ہے، لیکن سننے سے زیادہ عمل کرنا سب سے بہتر بات ہے۔ اس سے اچھی بات یہ ہے، ایک جنازہ گزر رہا تھا، ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اس کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ یہ جو جنازہ جا رہا ہے اس کے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے، تمہارا کیا تبصرہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ شخص محلے میں لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، اس کا بہت دبدبہ تھا، اس کے ظلم سے تنگ آتے ہیں لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجیبت وجیبت وجیبت۔ دوسرا جنازہ جانے لگا، اس کے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابی نے کہا اللہ کے نبی اتنا غریب آدمی تھا، اس کو کوئی مشورے کے لیے محلے میں نہیں بلاتا تھا، کوئی اس کو زیادہ پہچانتا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی قدر قیمتیں کہیں رشتہ بھیجتا تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آج بڑی تجارت، مال والا ہونا نا، گھردار والا، گھر نہیں، گھر نہیں، ایمان والا ہے، خود کا گھر نہیں، نکو نہیں دینے کا بیٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان کی بنا پر دینے کے لیے تیار نہیں رشتہ، گورنمنٹ سروٹ ہونا، خود کا گھر ہونا، بے ایمان شرابی رہے تو چلتا۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے، اللہ اس نبی کی بات کی قدر کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے کلام کی، اللہ کی بات کی قدر نہ ہونے کی بنا پر دنیا میں آج ہماری تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، کیا کی قدر ہے؟ ماحول کیسا دیکھ رہے نہیں؟ سوچ، شیخ آیا گال کھا لی، سید آیا اپلیکیشن گال کھا لی، پٹھان آیا گال کھا لی، سمجھے ارجی کھا لی گال۔ آج ہمارے حالات، اگر ہم مومن بنیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، ایمان کی طاقت تھی۔ آج ایمان بناؤ، دنیا تمہارے قدموں میں جھکیں گے۔ صحابہ کرام دنیا کو ٹھوکر مارے، دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی۔ دنیا کی اہمیت آ گئی آج ہمارے پاس، تو پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی غریب آدمی ہے، رشتہ لے کر گیا تو کوئی بھی نہیں، کوئی مشورے کو نہیں بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجیبت وجیبت وجیبت۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں پہلے کے تعلق سے جنازے سے کہا وہ ایسا ایسا آدمی تھا، وجیبت کا جملہ استعمال کیا، دوسرے کے تعلق سے وجیبت کا جملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اس کے ظلم، اس کے غلط کاموں کی گواہی دی، اس لیے اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور اس کی تم نے اچھائی بیان کی، ایمان والا تھا لیکن غریب تھا، اس لیے اس پر جنت واجب ہے۔ لوگ دنیا سے جانا ہے، لوگ ہم کو یاد کرے تو ہمارے حق میں مغفرت کے جملے نکلتے ہیں، ایسی زندگی گزار۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کس کو تکلیف نہیں، خواب میں بھی کس کا برا نہیں سوچتا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خدا کے قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ آج ہی رہے تو کیا ہوا، تیرا پڑوسی بھوکا ہے اور تو آسام اور بنگال کے وہاں جا کے مدرسے میں چندہ دے رہا، تیرا پڑوسی بھوکا ہے، تیرے محلے میں مسجد ہے، تیرے گاؤں میں مدرسہ ہے، یہاں چھوڑ کر وہاں دے رہا۔ اللہ دیا کو دینا، 2 میل جا کے کھلا رہا ہے، بازو میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے۔ تیرا امام بھوکا ہے، تیرا امام چائے کا پیاسا ہے، ایک کھانے کا وقت کا پیاسا ہے، جو کپڑے کا بھوکا ہے اس کی قدر نہیں کر رہا، مالداروں کی قدر کر رہا۔ امام آیا تو ایک طرف بتا رہا، مولانا آیا اٹھاری آیا شال، اور کیا اس کی واہ، کیا فوٹو، کیا شاد، انا للہ و انا، ایمان والے کی عزت نہیں کر رہا۔ اللہ تیری عزت وہاں کیسے کرے گا؟ تیری عزت اللہ کیسا کرے گا تو جب ایمان والے کی عزت نہیں کر رہا؟ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے خانہ کعبہ سے، اے کعبہ تیرے ذات سے زیادہ ایک ایمان والے کی عزت اللہ کی نگاہ میں بنی ہے۔ مسلمان کی عزت پیاسا ہے۔ شولہ پور کا ماحول کیسا تھا معلوم ہے نا، آپ سب کو معلوم ہے۔ سیاسی طور پر فلانے کا خون کا پیاسا، اس کا پیاسا ہوں، یہ کرسی والی لڑا رہا اور مسلمان لڑ رہا، ابھی تازے ماحول میں مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہوتے، یہ مسلمان ہے جنہیں
एक दूसरे के कंधे पर जाना है। कुरान क्या है? कुरान में क्या अल्लाह ताला जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलानहु वअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा। जिसने जानबूझकर किसी मोमिन को, जबकि उसका जुर्म ऐसा नहीं था कि कत्ल किया जाता, कत्ल कर देता, तो फजज़ाहु खालिदन फीहा फजज़ाहु जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम का तज़किरा है। कुरान क्या है सुना रहा मैं आपको। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जानबूझकर जिसने अपने भाई का कत्ल किया, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला जहन्नम है। खालिदन, किसी आलिम से पूछ लेना, बड़े बड़े उलमा शोरापुर में, हमेशा जहन्नम में जाएगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, इसलिए कि उसने अल्लाह के गुस्से को दावत दिया, अल्लाह के अजाब को दावत दिया। तो ये मुसलमान है, मुसलमान के पूरे से टोली टोली में बट रहा है। कलमा पढ़ने वाला, एक नबी को मानने वाले, एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात की वो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बात है मेरे भाइयों। अमल के फूल चुनने मरने वाले बाग दुनिया में, अमल के फूल चुनने मरने वाले बाग दुनिया में, कि खुशबू हुआ नहीं सकती कभी फूलों की कागज से। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कहने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाया। अल्लाह सुनने से ज़्यादा सुनने वालों को अमल की नीयत से सुनने की, अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जानबूझ कर शिर्क हुआ तो माफ़ फरमा, अनजाने में शिर्क हुआ तो माफ़ फरमा। रियाकारी से बचा, गलत हुक्मे से बचा, खुले शिर्क से बचा, छुपे हुए शिर्क से बचा। अल्लाह हमको, हमारे आल औलाद को, सारे दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ईमान और इस्लाम पर साबित नसीब फरमा। हमारे औलाद के ईमान वाले दोस्त नसीब फरमा, अल्लाह वाले दोस्तों को नसीब फरमा। अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है, तू ही इसके देने वाला है, तू ही हमारा कारसाज है, तू हमारा मुहाफ़िज़ है, तू ही हमारा मुश्किल सुझा है। अल्लाह तेरी तमाम सिफ़ात पर हमारा ईमान है, उसके वास्ते से हम तुझसे दुआ करते हैं। अल्लाह एक मग़फ़िरत का टुकड़ा हमारी झोली में डाल दे, एक रहमत का टुकड़ा हमारी झोली में डाल दे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा, हमारे जाने के बाद लोगों के हक़ में, हमारे हक़ में लोग मग़फ़िरत की दुआएं करने वाले लोगों की दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ जिसके भी वालिदैन माँ बाप इशराक हुए सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके लोगों के कब्रों को नूर से भर दे और जन्नत के बागों को फलों से अल्लाह हमारे वालिदैन की, रिश्तेदारों की, मरहूमीन की मेहमान नवाजी फरमा। अल्लाह हमारे औलाद को हमारे लिए सदक़े जारिया बना। अल्लाह हमारे जाने के बाद हमारे हक़ में मग़फ़िरत की दुआएं करने वाले बना, तेरे घरों को आबाद करने वाले बना, ईमान वालों की सोबत में बैठने वाले बना। अल्लाह जब तक दुनिया में रखी ईमान इस्लाम हम सबको सादी कदमी के साथ रख। अचानक मौत से, अचानक तेरे अज़ाब से, अचानक तेरे गुस्से से, अचानक एक्शन से, अचानक बलाओं से आने वाली अचानक बीमारियों हम सबकी हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत पे अल्लाह तेरे सामने रोने वाला बना, तेरे हुक्म को चलने वाला बना। काफिरों को कुफ्र से हमारी हिफाजत फरमा, जालिमों के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा। और जब हमारे खात्मे का वक्त आ जाए अल्लाह सकरात की सख्ती बचाते हुए हम सब का खात्मा तौहीद और कलमे के साथ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभान रब्बिका व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और याद है नोटिफिकेशन का बटन दबाना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।